وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 681، آیت نمبر 77 سے 81۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو معاذ اللہ جھوٹ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ پس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو
اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 77۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، تو انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، وَعَتَوْا، اور نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی، وقالو، اور کہا یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعدنا، جس عذاب کا آپ وعدہ کر رہے ہیں ہم سے وہ لے آئیے، ان کنت من المرسلین، اگر آپ رسولوں میں سے ہیں۔ فاخذتهم الرجفۃ، ان کو پکڑ لیا ایک زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پائے گئے۔ فتولی عنہم، بہرحال یہاں تک تھوڑا سا اس پہ غور کر لیں۔ فعقروا الناقہ، اونٹنی کو مار ڈالا۔ اب ظاہر ہے دیکھیں یعنی اس میں وعتوا عن امر ربہم پہ ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ انہوں نے، کس نے؟ قوم سمود نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ بس اس پہ آپ تھوڑا سا غور کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پائمال کر دیا۔ ظاہر ہے اگر وہاں ایک اونٹنی تھی تو یہاں بھی ہم میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ سامنے کرام دیکھیں، قرآن نصیحت ہے، اس سے اپنے لیے آپ نے نصیحت حاصل کرنی ہے، اور اس کو محض واقعات کی کتاب نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے رب کی نشانی کی تعظیم نہ کی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی، جیسے کہ پیغمبر نے انہیں کہا تھا کہ حاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے، لکم آیا، تمہارے لیے نشانی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور تمہارے لیے نشانی ہے، فذروہا، اس کو چھوڑ دو۔ تو دیکھیں ہم تو اپنے لیے سبق کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ آج قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، ان کی ہم تعظیم نہیں کر رہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں قرآن پاک کی، مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، آپ یعنی جس نے بھی تعظیم کی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تو اس کا تعلق دلوں کے تقوی سے ہے۔ یعنی اگر آپ متقی ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس کا آپ احترام کریں گے، اس کی تعظیم کریں گے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس کی ہم تعظیم نہیں کر رہے، ان کا ادب نہیں کر رہے۔ قرآن پاک ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ یہ تین بڑی بڑی نشانیاں ہیں سامنے کرام۔ نبی اللہ، اللہ کی نشانی ہے۔ اور ہو سکتا ہے بعض میرے سننے والے مجھے مورد الزام ٹھہرائیں کہ دیکھو اونٹنی کا تذکرہ ہے اور تم کون سی نشانیوں کو لے کے بیٹھ گئے۔ تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آیت اللہ جو ہے وہاں ان کے لیے آیت اللہ نشانی تھی اونٹنی، یا ہمارے لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے لیے کوئی نشانی ہے جس کی ہم تعظیم کریں، جس کا ہم خیال رکھیں، جس کا ہم ادب کریں؟ جی ہاں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول کا عملی طریقہ ہے، اسوہ حسنہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔
کیونکہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ان کا اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نشانی ہے، اس کی ہم نے تعظیم کرنی ہے، رسول کی تعظیم بھی کرنی ہے، اس کا ادب بھی کرنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو یہ سارے کام ہم نہیں کر پا رہے، اپنے رسول کی تعظیم، ان کی مدد، یعنی دین کی ڈیوٹی ان کے حوالے تھی، ان کے بعد اب ہمارے حوالے ہے، لیکن ہم اس کا خیال نہیں رکھ رہے۔ اسی طرح قرآن پاک ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ روئے زمین پر اس سے بڑی اس وقت کوئی نشانی نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہمیں موجود ہے، کلام اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور وہ آپ اس کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے قرآن یا اللہ کے کلام کی ہم کوئی ادب کر رہے ہیں، اس کی کوئی تعظیم کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اصل تعظیم یہ ہے کہ ہم قرآن کی اصل تعظیم اور ادب یہ ہے کہ ہم اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے اور جو سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا ہے؟ کیا ہم اللہ کے راستے پر رواں دواں ہیں نبی کے طریقے کے مطابق؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے سامعین کرام۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو ہم کلام کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک ظاہری بے حرمتی ہوتی ہے اور ایک باطنی۔ تو ظاہری بے حرمتی کا تو ہم خیال رکھتے ہیں، لیکن باطنی بے حرمتی کا تو ہم خیال نہیں رکھتے، اور اصل تعظیم تو باطن کی ہے، اور اصل حقیقت تو باطن ہے، کلام الہی، وہ احکامات الہی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اس کی تعظیم یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے نازل فرمایا کہ اس کی آیات میں آپ تدبر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ تو ہم تو نصیحت نہیں حاصل کر پا رہے۔ تو دیکھنا ہوگا آپ نے کہ ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پائمال کر رہے ہیں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب اس میں تو کوئی تعویل کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو سیدھا سیدھا ہمارے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں عملی طور پہ، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ خیر، وَقَالُوا يَا صَالِحُ، اب یہ ہے نا کہ یہ سینہ زوری پہ اتر آئے کہ بھئی جو عذاب تم کہہ رہے ہو، جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، وہ لے آؤ۔ اور دیکھیں، زبان حال سے ہم بھی عذاب الہی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، کر لو جو کرنا۔ اللہ کو ہم معاذ اللہ یہ اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرے حکم کو ہم نے نہیں ماننا، تیرے کلام کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزارنی، تیرے پیغمبر کے اسوہ حسنہ کو ہم نے فالو نہیں کرنا۔ اب آپ کی جو مرضی ہے ہم تیار ہیں اس کے لیے، جو عذاب آپ لاتے ہیں لے آئیں، ہم تیار ہیں۔ لیکن کیا کیجئے کہ وہ عذاب میں تو اس وقت ہم مبتلا ہیں، اور آئندہ بھی اگر یہ سلسلہ قائم رہا نا تو یہ عذاب زیادہ واضح صورت میں ہمارے لیے آ سکتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ تو فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلہ آ گیا۔ دوسری جگہ ایک چیخ بھی کہی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں تو رجفہ ہے اور سیحہ ہے بعض اوقات، اور یعنی آتش فشانی جب ہوتی ہے نا تو اس میں چیخ بھی ہوتی ہے، گڑگڑاہٹ بھی ہوتی ہے، زلزلہ بھی ہو سکتا ہے، اور تو ایک جو بھی ہوا لیکن ایک چیخ آئی، زلزلہ، گڑگڑاہٹ کے ساتھ زلزلہ آیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے یعنی سارے مر گئے وہ لوگ،
فتول عنہم. اب اللہ تعالیٰ کی ایک سنت مبارکہ ہے سامنے کرام کہ قوم پہ جو بھی عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر یا اپنے بندوں کو وہاں سے پھر نکال لیتا ہے، ان پہ وہ عذاب نہیں آتا. اور یہ بات میں آپ کو یہ وضاحت سے ذرا کہہ دوں کہ آپ برائی کا حکم دیں، نہیں برائی سے روکیں، نیکی کا حکم دیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، یعنی 3 درجے ہیں کہ یا تو آپ برائی ہو رہی ہے تو دل سے یعنی ہاتھ سے روکیں اسے، نہیں تو زبان سے روکیں، نہیں تو دل سے برا جانیں. اب مومن جو ہے اس میں تو کوئی نہ کوئی درجہ تو ہوگا، لیکن آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم نہ تو برائی کو روکتے ہیں، نہ زبان سے، نہ ہم میں اتنی طاقت ہے، نہ ہم دل سے برا جانتے ہیں، بلکہ ہم اس میں مبتلا ہیں، خود اس برائی میں مبتلا ہیں. تو اللہ کے عذاب سے ہم نہیں بچ سکتے سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں. تو بہرحال قانون الہی یہی ہے، اب بھی یہی ہے، پہلے بھی یہی تھا، آئندہ بھی یہی ہوگا کہ جو تبلیغ کا حق ادا کرتے ہیں لوگ، اور وہ میں نے آپ کو 3 درجات بتا دیے، تو ان پہ عذاب الہی جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے. تو اچھا، پھر فتول عنہم، وہ انہوں نے رخ پھیر لیا، پیٹ پھیر لی ان کی طرف سے، یعنی چل پڑے. وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، کہ اور کہا حضرت صالح علیہ السلام نے، یعنی کہ اے میری قوم، میں نے تو اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا. ونصحت لکم، اور تمہیں میں نے نصیحت کی، لیکن تمہارا رویہ یہ تھا ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اور یہ جملہ آپ دیکھ لیں، اس وقت پیغمبر اپنی قوم کو کہہ رہے، آج یہی جملہ ہم پر فٹ آتا ہے. ہم اپنے رسول نے تو اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا، حل بلغتو 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر جو جمع تھے 1,24,000، ان سے پوچھا کہ میں نے وہ حق ادا کر دیا رسالت کا، حل بلغتو. تو 3 مرتبہ پھر صحابہ کرام نے کہا کہ نعم قد بلغت رسالتہ ونصحت الامۃ وکشفت الغمہ وادیت الامانہ، کہ اے رسول اللہ کے، بالکل ہم شہادت دیتے ہیں، نشہد انک قد بلغت رسالتہ، کہ آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا، ونصحت الامۃ، اور امت کو نصیحت کر دی، وادیت الامانۃ، اور آپ نے امانت ادا کر دی، امانت کا حق ادا کر دیا، ونصحت الامۃ وکشفت الغمہ، آپ نے امت کو نصیحت کی اور ہم سے اندھیرے دور کر دیے. تو اسی طرح سامعین کرام آج بھی جو بھی، اب ایک تو دیکھیں 2 حیثیتیں، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن جو وحی ہے وہ، اور حضور کی تعلیمات، یہ بالکل واضح طور پہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور یہ ہمارے اثاثہ ہیں، اور تا قیامت یہ محفوظ رہیں گے. قرآن اور حدیث، قرآن اور صاحب قرآن کا عمل، یہ دونوں چیزیں ہم میں موجود ہیں. اب وہ ظاہر ہے کہ آپ احادیث سنتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ دراصل جو بھی ہمیں پیش کر رہا ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن میں تو ایک ذریعہ ہوں، لیکن حقیقت میں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مخاطب ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہر داعی الی الحق جو ہے قیامت تک جو بھی ہوگا، وہ اگر آپ کو اللہ کا اور رسول کا طریقہ آپ کو دعوت دے رہا ہے، دراصل یہ رسول آپ کو دعوت دے رہے ہیں. دیکھیں ہم محراب یعنی ممبر
ممبر کو، جو مسجد میں ممبر رکھا ہوا ہے اس کو ہم ممبر رسول کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس ممبر پہ جو بھی بیان ہو رہا ہے تو وہ رسول کا پیغام ممبر رسول ہے۔ ظاہر ہے کہ عالم جو ہے جو ممبر پہ کھڑا ہوا ہے تو وہ تو دنیا کی باتیں آپ کو نہیں کرے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل کے جو ہم پیش ہو رہا ہے وہ حضور کا پیغام نہیں پیش ہو رہا، وہ تو اپنے حالات و واقعات اور قصے کہانیاں اور وغیرہ وغیرہ، اس پہ میں بات نہیں کرتا، لیکن دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے یعنی جو بھی ہمیں اس وقت داعیان الحق ہیں وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اس میں میری خواہشات تو نہیں ہیں، نہ میں آپ سے کوئی تقاضا کرتا ہوں یا آپ میری تعریف کریں یا مجھے پیسے دیں، یہ تو کبھی میں نے آپ سے مطالبہ نہ کیا ہے، اور انشاءاللہ میں تو کوئی اجر کا طالب ہی نہیں ہوں۔ تو بہرحال تو یہی بات جو ہے، اب جو یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم، یہ نہ صرف پیغمبر کے الفاظ ہیں بلکہ آج جو داعی الحق ہے وہ بھی اپنا حق ادا کر رہے ہیں جہاں بھی وہ ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تمہارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور یہ بات آج 2020 کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں میرا درس ہو یا کسی اور کا، خالص قرآن کا جو درس ہو اس کے سننے والے نہیں ہیں، اس کے چاہنے والے نہیں ہیں، اہل اللہ کے داعیان الی الحق کے چاہنے والے نہیں۔ تو بہرحال یہ پھر ایک آپ نے خود دیکھنا ہوگا اس کو۔ اب لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے سامعین کرام۔ لوط علیہ السلام، پہلے میں ترجمہ سنا دوں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام جب اس نے کہا اپنی قوم کو، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ تم نے ایسی بے حیائی کا کام شروع کر دیا ہے، ما سبقکم من العالمین، جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ وما کان جواب قومہ، اور جواب نہ تھا ان کی قوم کا، الا ان قالوا، لیکن انہوں نے یہ کہا، اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنے بستیوں سے، انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے پاک باز بنتے ہیں، یعنی یہ تو بڑے پاک بن رہے ہیں یہ لوگ۔ فانجیناہ، بس ہم نے نجات دے دی ان کو اور ان کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، لیکن ان کی بیوی کو نہیں، کانت من الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ان پہ ہم نے برسائی ایک بارش۔ فانظر، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیا ہوا انجام مجرموں کا۔ تو لوط علیہ السلام کا واقعہ سامعین کرام بیان ہو رہا ہے آج، اور لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ یہ کون تھے؟ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے، یعنی بھتیجے تھے، اور جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو یعنی عراق سے جب اپنے قوم کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو فآمن لہ لوط، ان کے بس ایک لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے تھے جو ان کے بھتیجے تھے۔ بہرحال تو پھر وہ یعنی ایک قوم میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک ڈیوٹی ان کو دی، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دے دی، اور ایک جگہ ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ وہاں کے لوگ جو تھے وہ بھی ہماری طرح گمراہ تھے، تو اور ان میں ایک خاص بات تھی جو کہ بہت زیادہ تھی کہ وہ برائی کا ارتکاب کرتے تھے، یعنی اپنی خواہشات مردوں سے پوری کرتے تھے،
لڑکوں سے، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، اور یہ انہوں نے ابتدا کی، ما سبقکم بہا من احد من العالمین کے الفاظ ہیں دوسری جگہ۔ خیر، اول پیغمبر کی دیکھیں اول دعوت ہوتی ہے توحید کی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اخلاقی برائیاں جو ہیں، انسان اگر توحید کو مان لے تو ان کا یہ برائیاں چھوٹ جاتی ہیں انسان سے۔ اصل جو دعوت ہے پیغمبروں کی، یہ بات نوٹ کر لیں کہ وہ توحید کی ہوتی ہے۔ توحید کو یعنی توحید کے ساتھ اگر کوئی بڑی برائی ہو قوم میں تو پیغمبر اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، جیسے کہ یہاں لواطت کی برائی تھی، یا قوم شعیب جس کا آئندہ تذکرہ آ رہا ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اس کا بھی آئے گا، اس کے بعد انہی کا واقعہ ہے۔ تو بہرحال لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اب جب تبلیغ کی انہوں نے، ما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، اب پیغمبر دیکھیں در حقیقت انسان تو نقصان میں ہے، انسان کو اگر ہدایت دینے والا نہ آئے، انسان کو راستہ بتانے والا نہ آئے تو پھر یہ آلریڈی نقصان میں جائے گا۔ یعنی میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، تھوڑا سا آپ تسلی سے اس کو سنیں، انسان جب شعور سنبھالتا ہے اگر اسے آپ ہدایت نہ دیں تو وہ ظاہر کی طرف جائے گا، ظاہر کو رخ بنا کے ظاہر ہی کی طرف اس کا رخ ہوگا، اور ظاہر تو پھر باطل ہے، ظاہر کو مقصود بنا کے انسان جیتا ہے۔ اس کو نہ اپنی منزل کا پتہ ہے ابتدا میں، نہ اس کے راستے کا پتہ ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی، اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون اہبطوا منھا، یہاں سے اترو، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی، اس میں تمہیں بتایا جائے گا تمہاری منزل کا، تمہارے راستے کا اور وہ طریقہ کار۔ تو جن لوگوں نے ان کو مان لیا، اس اللہ کو مقصود بنا لیا، اللہ کے راستے پر چلے پیغمبر کے طریقے کے مطابق، تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ پیغمبر کی مرکزی دعوت اور تمام نیکیوں کی جڑ جو ہے وہ توحید ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ توحید اگر نہ ہو، اللہ اگر آپ کی منزل نہ ہو، نیت آپ ترجیح آپ کی آخرت نہ ہو، تو آپ کی ساری نیکیاں، اگر آپ کوئی بد اخلاقی بھی نہیں کر رہے، مثال کے طور پہ، ویسے تو اخلاق، اسلام اخلاق کا دوسرا نام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، لیکن اگر آپ ظاہری ایسی نہ چوری کر رہے ہیں، نہ زنا کر رہے ہیں، مال حرام بھی کھا رہے ہیں، لیکن آپ کوئی ظاہری برائی نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ کا مقصود دنیا ہے، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، تو پھر بھی آپ نقصان میں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ تھوڑی سی ہماری بہت سی غلط فہمیوں میں سے یہ غلط فہمی ہے کہ بھئی میں تو کچھ ایسا خراب کام نہیں کرتا، یعنی کچھ اگر بظاہر لوگ نیکی کے کام بھی کر رہے ہیں بظاہر، لیکن ان کا مقصود دنیا ہے، تو وہ ان کی ہلاکت یقینی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو اپنی بستی سے نکالو، اخرجو، اب یہ دیکھیں ان کو تو آپ کو جو انعام دینے کی نیت سے آئے، مثال کے طور پہ غریبوں کی ایک بستی ہے اور اس میں اعلان ہو جاتا ہے کہ بھئی تم میں سے یعنی 1 مہینے بعد ایک آدمی آئے گا اور تم میں سے ہر شخص کو ایک ایک بنا بنایا مکان دے گا، اور اس میں ساری سہولیات ہوں گی اور راشن بھی دیتا رہے گا اور مکان بھی دے گا۔ اب یہ آدمی جب مہینے بعد آتا ہے تو بستی والے تو پہلے سے انتظار میں ہوں گے کہ ہمارا نجات دہندہ تو آنے والا ہے، ہماری نیستی کے دن تو کٹنے والے ہیں اور غربت ہماری اب دور ہو جائے گی، تو سب بھرپور استقبال کی تیاری کر لیتے ہیں۔ ان کو ڈیٹ بتائی جاتی ہے نا کہ فلاں ڈیٹ کو وہ آئے گا، وہ آدمی، تمہیں مکانات، اس کی چابیاں، اس میں راشن اور ہمیشہ کے لیے راشن کا بندوبست بھی، تو دیکھیں سب لوگ کتنے خوش ہوں گے۔ یہ میں آپ کو ہماری کھوپڑی ذرا وہ موٹی ہے نا، عقل موٹی ہے، تو وہ سمجھانے سے بات نہیں سمجھی عام، تو میں مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو سارے لوگوں نے
یعنی وہ گاڑی میں آتا ہے تو وہ 500 من انہوں نے پھول جمع کر لیے، پھول کی پتیاں، اور مثال کے طور پہ 1000 لوگ ہیں تو 1000 آدمیوں نے پھولوں کے ہار، بڑے بڑے گجرے تیار کر رکھے ہیں، اور وہ آتا ہے آدمی اس کو یعنی جس ایک کرسی پہ بٹھا کے یا ایک تخت پہ بٹھا کے، اس کے 4 یا 8 بازو ہیں، تو لوگ اس تخت پہ بٹھا کے اور وہ اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں اور 500 من پھول اس پہ نچھاور کرتے ہیں۔ ایک لمبا جلوس ہوتا ہے اور نعرہ زندہ باد اور یہ سارے نعرے اور یہ خوشی سے نعرے، کچھ بچے جو ہیں خوشی سے ناچ رہے ہیں، عورتیں ایک طرف ہو کے گانے گا رہی ہیں استقبال کے۔ ایسا ہوگا کہ نہیں؟ بالکل ہوگا۔ پیغمبر ہمیں آتا ہے تو وہ ہمیں ایک بات کی دعوت دینے آ رہا ہے اور پھر ہمیں خوشخبری دے رہا ہے کہ تم اگر یہ بات مان لو، جنت میں تمہارا مقام ہوگا، ہمیشہ اس میں رہو گے اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور بس مزے کرو گے، اور وہاں تمہارا مکان ہوگا، اور موتی، زمرد، سونے چاندی سے بنا ہوا تمہارا مکان ہوگا اور تم اس کے مالک بن جاؤ گے۔ پیغمبر تو یہی بات لے کے آتا ہے، خوشخبری دینے والا ہے، لیکن جب قوم کی طرف آتا ہے تو اس سے سلوک کیا ہوتا ہے؟ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ، نکالو ان کو اپنی بستی سے۔ کتنا بڑا تضاد ہے سامنے کا کہ ہم اپنے فائدے کی بات کو جانتے ہی نہیں۔ پیغمبر کا کیا مفاد ہے؟ پیغمبر تو کوئی مفاد لے کے نہیں آتا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزار دی؟ کس چیز کی کمی تھی؟ حضور فرماتے ہیں میں اگر چاہتا میرے ساتھ 2 وادیاں سونے کی چلا کرتی، کوئی مشکل تو نہیں تھا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو لیکن ایسا تو نہیں تھا، انہوں نے چاہی نہیں دنیا، لیکن انہوں نے دیکھیں پہلی جو انہوں نے تبلیغ کی تو ان میں انہوں نے خوشخبری کا مجدہ کیا، جنت تمہاری ہے، اپنی قوم کو کہا۔ اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، ٹائم کا مسئلہ ہے۔ تو لیکن آپ دیکھیں 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں گی، مقاطعہ کیا گیا اور کیا کیا گیا۔ بہرحال اس پہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بات کریں گے۔ آج ہمارا سبق جو ہے آیت نمبر 81 تک ہے، اور اب ہم اس جو مضمون میں نے پڑھا ہے بل انتم قوم مسرفون تک، یہاں تک کی تلاوت سنتے ہیں۔ آج کے سبق کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين۔ آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ
أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا. انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل